اللہ کے فضل اور کرم سے تحفظ عقیدہ ختم نبوت کی آج ہماری پہلی نشست ہے، جس میں ہم ضرورت اور اہمیت رسالت اور نبی کا معنی اس حوالے سے گفتگو سماعت کریں گے۔ عزیزان من، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہر مسلمان کا یہ قطعی اور اجماعی عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے خاتم ہیں اور آخری نبی ہیں۔ قیامت تک کوئی اور نبی نئی شریعت لے کر یا نیا نبی بن کر نہیں آئے گا۔ یہ ہر مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے، یہ سب سے اہم ہے۔ عزیزان من، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت پر قرآن پاک کی بے شمار آیات، عقلی نقلی دلائل موجود ہیں، اور یہ بات بالکل عیاں ہے کہ انبیاء کی بعثت کا جو مقصد تھا وہ پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ اب سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی ہوتا کیا ہے، نبی کسے کہتے ہیں۔ نبی کا لفظ نبا ان سے نکلا ہے، عظیم خبر کو کہتے ہیں، اسی سے نبی جن بنا ہے، خبر دینے والا۔ اور مزید گہرائی میں جائیں گے تو غیب کی خبریں دینے والا۔ چونکہ یہ درس و تدریس ہے، اس لیے زیادہ علمی اصطلاحات کا استعمال نہیں ہوگا۔ اب نبی اور رسول یہ دو اصطلاحیں خاص ہیں۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ ہماری درس نظامی کی کتاب مناظرہ رشیدیہ کے اندر نبی کی تعریف یوں فرمائی: ہوا انسان مبعوث من اللہ الی الخلق، کہ نبی وہ انسان ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہو، لتبلیغ احکامہ، تاکہ وہ اللہ کے احکامات کی تبلیغ کر سکے۔ نبی اس انسان کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، اور بھیجا مخلوق کی طرف جاتا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ وہ لوگوں تک اللہ کے احکام پہنچائے۔ اب عزیزان من، یہ بات ذہن میں رکھیے، علم کے تین ذرائع ہیں عند المتکلمین۔ علم کا ایک ذریعہ ہمارے حواس خمسہ ہے، یعنی ہم کچھ چیزیں دیکھ کر معلوم کر لیتے ہیں، کچھ سن کر، کچھ سونگھ کر، کچھ چکھ کر، کچھ چھو کر۔ دوسرا علم کا ذریعہ عقل ہے کہ عقل کے ذریعے بہت ساری چیزوں کی معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور تیسری چیز وہ خبر رسول ہے، اور خبر رسول احکام الہیہ کا نام ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی اصلاح کے لیے، دنیا اور آخرت میں ان کی بہتری کے لیے جو افعال، جو احکامات تھے، انہیں پہنچانے کے لیے گروہ انبیاء کا انتخاب فرمایا۔ گروہ انبیاء کا انتخاب، کیونکہ نبی ذو جہتین ہوتا ہے، ایک طرف سے وہ رب سے لینے کی اس کے اندر بھی صلاحیت ہونی چاہیے، اور بندوں تک پہنچانے کا ملکہ بھی اس کے اندر ہونا چاہیے۔ اس کی آپ وضاحت قرآن پاک کی اس آیت سے سمجھیے کہ مشرکین مکہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ اگر آپ نبی ہیں تو کوئی فرشتہ کیوں نبی بن کر ہمارے پاس نہیں آیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر
تبلیغ فرشتوں کو کرنی ہوتی تو فرشتے نبی بن کر آتا، لیکن چونکہ انسانوں کو تبلیغ کرنی ہے اور انسان کی ضرورت تھی کہ اس کی دنیا اور آخرت کی فلاح کے لیے اسے صحیح اور غلط کا فرق بتایا جائے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گروہ انبیاء کو مبعوث فرمایا انسانی لبادے میں، تاکہ وہ انسانوں کی ضروریات طبعی اور فطرتی کے مطابق اللہ کے احکام ان تک پہنچا سکے۔ اگر فرشتے نبی ہوتے تو فرشتے تو کھانے پینے سے پاک ہیں، تو کھانے پینے کے آداب کون سکھاتا؟ وہ انسانی فطرتی تقاضوں سے پاک ہیں، جنات ہیں، ان کے بھی بہت سارے مسائل جو کہ وہ انسانوں کی تبلیغ نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گروہ انسانی سے انبیاء کو انتخاب فرمایا کہ وہ اللہ کے احکام بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ اذان من یہ بات ذہن میں رکھیے، رسول اور نبی میں فرق ہے، رسول اور نبی میں فرق ہے۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ فرمایا فَإِنْ كَانَ ذَا كِتَابٍ وَشَرِيعَةٍ مُتَجَدِّدَةٍ، کہ اگر وہ نئی شریعت نئی کتاب لے کر آئے اسے رسول کہا جاتا ہے، اور اگر وہ سابقہ انبیاء کی لائی ہوئی شریعت کتاب کی تبلیغ کرے اسے نبی کہا جاتا ہے۔ تو رسول نئی شریعت نئی کتاب لانے والے، نبی سابقہ رسول کی شریعت یا اس کے صحیفے یا کتاب کی مزید تبلیغ کے لیے تو تشریف لائے اسے نبی کہا جاتا ہے۔ ایسا من یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ آخر نبی کی ضرورت کیا ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ انسان کی فلاح کے لیے، جزاک اللہ، انسان کی فلاح کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے لیے نبی کا مبعوث فرمانا ضروری تھا، اس کے بغیر احکام لوگوں تک نہ پہنچتے۔ جیسے قرآن مجید کی متعدد آیات مبارکہ میں رب نے انبیاء کے خاص وصف فرمایا کہ مبشرا و نذیرا، خوشخبریاں دینے والے اور ڈر سنانے والے، یہ دونوں منصب اللہ نے انبیاء کو عطا فرمائے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام دین اسلام کی تبلیغ ہی فرماتے رہے۔ کیا کرتے رہے؟ دین اسلام ہی کی تبلیغ فرماتے رہے۔ اور اگر ہم قرآن پاک پر مزید غور کریں تو قرآن پاک کی آیات مبارکہ میں انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ انبیاء کے ذریعے انسان کو سکھایا گیا۔ اسی طریقے سے اللہ کی وحدانیت کا علم اور وہ ازلی وعدے کی یاد دہانی کے لیے نبی کی ضرورت پیش آئی۔ اسی طرح علم یقینی کے لیے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ خبر رسول یہ علم کا ذریعہ ہے۔ اب وہ احکامات جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں میں بہتری کے لیے ضروری ہیں، ان کے لیے احتیاج رسالت لازم ہے، یعنی رسالت کی محتاجی ہے، بغیر اس کے انسان فلاح کو نہیں پا سکتا۔ اسی طریقے سے چونکہ انسان کے علم کا ذریعہ اور دائرہ محدود ہے، اور محدود ذرائع سے لامحدود ذات کے احکام کو حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اب نبیوں کی تعداد کتنی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ البتہ احادیث طیبہ میں آقا کریم علیہ السلام نے کہ آقا کریم علیہ السلام سے سوال ہوا کہ انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 1,24,000، 1,24,000، اور یہ مسند کی حدیث طیبہ ہے۔ اور فرمایا کہ اس میں سے 313 313 اس میں سے رسول ہیں، 313 اس میں سے رسول ہیں۔ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور آخری نبی آقا کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔
تو من حیث المجموع ہم تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے علماء نے یہ احتیاطی قول بتایا کہ ہم کہتے ہیں 1,24,000 کم و بیش، اسی میں احتیاط ہے۔ اذن من یہ انبیاء کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے چلا، حضور علیہ السلام پر اختتام پذیر ہو گیا۔ اب اس پر قرآن پاک کی جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں۔ عزیزان من یہ بات ذہن میں رکھیے کہ انبیاء کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں، نبی کے لیے کیا ہے؟ کچھ چیزیں ضروری ہیں کہ نبی کے اندر کیا کیا وصف اور کیا کیا خاصیات ہونی چاہیے، کیا کیا چیزیں نبی کے لیے ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے انبیاء کے لیے کہ منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر والقبائح، کہ ہر نبی گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے پاک ہوتا ہے، کفر اور ہر برے فعل سے، قباحت والی چیزوں سے نبی مبرہ ہوتا ہے، منزہ ہوتے ہیں۔ یہی معنی ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یعنی ان سے غلطی گناہ کا صدور ممکن ہی نہیں۔ کیا نہیں؟ ممکن ہی ہے، نبی کے لیے لازمی شرط ہے۔ اب آئیے مدعیان کذاب جنہوں نے جھوٹے دعوے کیے، اور ہم اپنے بر صغیر میں دیکھیں تو وہ شخص جس کی ایک آنکھ ہی نہیں، اس نے جو مدعی نبوت کا جو اعلان کیا، اگر ہم اس کی زندگی میں دیکھیں تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، ایسے ایسے اس کے افعال، ایسے ایسے اس کے کرتوت ہیں کہ گناہ کبیرہ جیسی بڑی بڑی زنا جیسے کام یہ اس کی سیرت میں خود اس کے متبعین نے لکھے ہیں۔ تو نبی تو معصوم عن الخطا ہوتا ہے، کوئی گناہ کا کام اس سے صادر ہی نہیں ہوتا۔ پھر نبی صادق ہوتا ہے، نبی کی ہر بات سچی ہوتی ہے، نبی کی ہر بات سچی ہوتی ہے، نبی کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ جبکہ اس کذاب کی خود ہی اپنے قول کے مطابق اتنے جھوٹے بیانات موجود ہیں اور اتنی جھوٹی باتیں موجود ہیں کہ کہا کچھ اور ہوا کچھ، اور خود اس کی کتابوں میں اس کے جھوٹ آیا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، نبوت یہ کسبی شے نہیں ہے، یعنی بندہ محنت کر کے، مجاہدہ کر کے، عبادت کر کے نبی بن جائے، ایسا نہیں ہے۔ نبوت وہبی شے ہے، اللہ کی عطا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی عطا ہے۔ اور انبیاء کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل ہی میں فرما لیا تھا کہ کون کون نبی ہوگا، اس کا انتخاب ازل ہی سے ہو چکا تھا۔ اب نبی کے لیے صادق ہونا شرط ہے، اور یہ کذاب اتنا جھوٹا کہ اس نے کئی دعوے کیے، یہ ہو جائے گا تو اگر یہ ہو گیا تو میں جھوٹا، یہ ہو گیا تو میں جھوٹا، اور اپنے کئی دعووں میں یہ جھوٹا ثابت ہوا، اور یہ خود ان کی کتابوں کے اندر اس کے جھوٹ موجود ہے۔ مثال کے طور پر اس کے دور میں ایک انگریز نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے انگلش میں ایک اشتہار شائع کیا کہ یہ میری زندگی میں مر جائے گا، اگر یہ نہ مرا تو میں جھوٹا، اور آن دا ریکارڈ یہ بات موجود ہے کہ وہ اس ملعون کے مرنے کے بعد بھی 19 سال زندہ رہا، اس کے بعد وہ مرا۔ اسی طرح کئی ایسی مثالیں موجود ہیں، اس نے کہا کہ اگر یہ ہو گیا تو میں جھوٹا، اور ویسے ہی ہوا، وہ جھوٹا ثابت ہوا۔ کئی پیش گوئیاں ایسی ہوئی، تو یہ خود اس کی کتابوں کے اندر اس کی پیش گوئیاں موجود ہیں، اور یہ اپنے دعووں میں کذاب ثابت ہوا، اور ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ پھر
نبی کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ تدریجاً نبوت کا دعویٰ کرے، بلکہ نبی کو جب اللہ حکم دیتا ہے وہ علل اعلان نبوت کا اعلان فرماتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ علل اعلان نبوت کا اعلان فرماتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہ تدریجاً نبی کے مرتبے پر پہنچتے، چونکہ وہ منتخب شدہ ہوتے۔ اس کذاب کی اگر ہم سیرت کو دیکھیں تو اس نے تدریجاً جو ہے کبھی کوئی دعویٰ کیا، کبھی کوئی دعویٰ کیا، پھر کرتے 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 جا کے نبوت کا دعویٰ۔ اس کے دعووں میں، اس کی کتابوں میں موجود ہیں۔ پہلے یہ ولی بنا، پیر بنا، پھر اس نے جو ہے وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ عورت کہا، معاذ اللہ۔ پھر اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ میں حاملہ ہو گیا، عورت کی طرح اللہ نے میرے ساتھ معاملہ فرمایا، معاذ اللہ۔ پھر یہ کہا کہ میں خود سے خود ہی پیدا ہو گیا، پھر اپنے آپ کو مسیح موعود کہا، اور پھر جا کے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو یہ تدریجاً اس مقام پر پہنچا، اور یہ چیز منصب نبوت میں سے نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی نبی جھوٹا کبھی ہوا، کیونکہ ہر طرح کے کبھی افعال سے انبیاء کا گروہ پاک ہے۔ ان کے اخلاق حسنہ قوم کے سامنے موجود ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر ہم سابقہ انبیاء کا اگر قرآن میں واقعات کو پڑھیں تو ہر نبی کردار کے اعتبار سے بالکل ستھرا اور سچا تھا۔ ان کے کردار بالکل پاک اور صاف تھے، اور اس کا کردار اگر ہم دیکھیں انہی کی کتابوں میں تو اتنا بھیانک ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں۔ جب وہ کوئی دعویٰ کرتے ہیں ان کے دعوے کی دلیل معجزے کے ذریعے تائید ہوتی ہے، اور اس ملعون کی اگر ہم دیکھیں تو اس نے جو جو دعوے کیے وہ جھوٹے ثابت ہوئے، کسی کی تائید نہیں ہوئی۔ اور پھر یہ بھی ایک چیز ذہن میں رکھیے، انبیاء کرام علیہم السلام کا یہ خاصہ رہا کہ جہاں وہ فوت ہوتے ہیں وہی ان کی تدفین ہوتی ہے، اور یہ شخص کیسی جگہ مرا؟ گندگی والی جگہ میں۔ اور پھر انبیاء کے اخلاق دوسروں کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، جیسے آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق حسنہ، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور اس شخص کے اخلاق کیسے تھے؟ انتہائی گھٹیا ترین، انتہائی گھٹیا ترین۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے، نبی ایسی بیماری سے، ایسے کسی عیب سے پاک ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے لیے باعث سے نفرت ہو، یعنی نبی کے اندر کوئی ایسا عیب نہیں ہوگا، کوئی ایسا مرض نہیں ہوگا جو لوگوں کے لیے نفرت کا باعث بنے۔ اور اس ملعون کو شوگر کی بیماری تھی، اور خود اس کی کتابوں میں لکھا کہ یہ کیا کرتا تھا کہ ایک جیب میں روڑے رکھتا تھا، دوسرے جیب میں یہ گڑ رکھتا تھا کہ شوگر اپ لو ہو تو وہ مینیج کر لی جائے۔ اور اسے شوگر کی مرض کی وجہ سے قطروں کی مرض تھا، پیشاب کا۔ تو خود اس کی کتابوں میں لکھا کہ کبھی کبھی یہ بھول کر گڑ سے استنجا کر لیتا تھا اور وہی کھا بھی جاتا تھا۔ یہ خود اس کی کتاب، یعنی اتنا کبھی فیل کرنے والا کبھی نبی نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی وہ نبوت کے مرتبے پر فائز ہو سکتا ہے۔ اور پھر اسی طرح یاد رکھیے کہ نبی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ نبی جو ہیں وہ عقل کل رکھتے ہیں، اپنے وقت کے لوگوں میں سب سے ممتاز ہوتا ہے۔ اور یہ اس کی اگر ہم کتابوں میں پڑھیں
تو اپنے وقت کا سب سے گھٹیا ترین شخص، جھوٹا ترین شخص، قبیح ترین شخص۔ تو عزیزان من یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ نبی کے لیے جو شرائط تھی اور جو مقصد تھا وہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ تبلیغ احکام، کیا تھا؟ تبلیغ احکام الہیہ بندوں تک پہنچانا۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا اور آقا کریم علیہ السلام تک پہنچا، اور آقا کریم علیہ السلام پر رب نے فرمایا وَرَدِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے دین اسلام کو پسند فرما لیا تمہارے لیے، اور پھر فرمایا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، کہ آج کے دن وہ دین مکمل ہو گیا، وہ دین تمام ہو گیا، پورا ہو گیا۔ تو جب دین مکمل ہو گیا تو اب کسی اور نبی کی گنجائش باقی نہ رہی، کسی اور نبی کی گنجائش باقی نہ رہی۔ اب یہ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو کہ خاتم کا معنی ہے جی مہر لگانے والا۔ کیا معنی ہے خاتم کا؟ تو تلبیس کیسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہے، مطلب یہ ہے کہ جس کو مہر لگا دے وہ نبی بن جائے گا۔ معاذ اللہ، خاتم کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ جس پر مہر لگا دیں وہ نبی بن جائے گا، بلکہ خاتم کا لغوی معنی کیا ہے؟ ایک ہے خاتم اور ایک ہے خاتم۔ خاتم النبیین اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس قوم کا سب سے آخری فرد، اور ختام سے یہ بنا ہے، اور اس کے لغوی معنی بیان کرتے ہوئے یہ منقول ہے کہ آقا کریم علیہ السلام خاتم النبیین ہے، مطلب یہ ہے کہ سب نبیوں کے آخر ہیں، سب نبیوں کے آخر کے تشریف لانے والے نبی ہیں۔ اور شرعی مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں یہ آپ علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد کسی شخص کو بھی نبوت نہیں مل سکتی، نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا، اور اب قیامت تک کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے اسی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام بلا تخصیص تمام انبیاء میں آخری نبی ہوئے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ آپ علیہ السلام کے قیام میں قیامت تک آپ کے بعد کسی کو نبوت ملنا یہ محال ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی منصب نبوت پر فائز ہو سکے۔ تو یہ نبی کا جو ہمیں معنی معلوم ہونا، نبی کی حیثیت کیا ہے، نبی کیوں تشریف لاتے ہیں؟ احکام پہنچانے کے لیے۔ اور آقا کریم علیہ السلام جب تشریف لائے اور دین مکمل ہو گیا، اب نبی کی ضرورت باقی نہ رہی۔ اور عزیزان من یہ بات ذہن میں رکھیے، اس پر کثرت سے احادیث طیبہ موجود ہے، کثرت سے احادیث طیبہ موجود ہے کہ آقا کریم علیہ السلام خاتم النبیین ہیں۔ اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آج اس پرفتن دور میں لوگ جھانسا دے کر، میٹھا بن کر لوگوں کے ایمانوں کو لوٹتے ہیں، اور لوگوں کو دین اسلام سے دور کر کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں وہ ذلی نبی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ دھوکہ کیسے دیتے ہیں؟ کہتے ہیں جی یہ کذاب اتباع رسول کرتے کرتے فنا فی الرسول ہو کر نبوت کے مرتبے پر فائز ہو گیا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس امت میں انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ فنا فی الرسول کے مقام پر فائز تھے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ نبی کے لیے اپنے علاقے، اپنی قوم جس معاشرے کی طرف بھیجا جائے وہ سب سے زیادہ کامل ہونا چاہیے، سب سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے۔ اب نبی کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ تمام لوگوں میں سب سے اعلیٰ ہو، گھٹیا کبھی نبی نہیں بنے گا، جو اعلیٰ ہوگا وہی نبی بنے گا۔
ہر لحاظ سے جو کامل ہوگا۔ اب اس امت میں سب سے کامل ترین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ نبی نہیں ہے جو تمام انبیاء کے بعد اس امت میں سب سے افضل ہیں، تو پھر یہ قادیان کا رہنے والا کانا کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ تو نتیجہ یہ نکلا یا تو وہ اس امت میں ہی شامل نہیں یا پھر وہ نبی نہیں، کیونکہ اس امت میں افضل سب سے ابو بکر ہے۔ جب وہ سب سے افضل نبی نہیں ہوئے اس امت میں، تو اب یہ یا تو یہ دعویٰ کرے ان سے افضل ہونے کا، اور اگر ان سے افضل ہونے کا دعویٰ کرے تو بالاجماع یہ باطل ہے، کیونکہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اجماع امت ہے۔ تو یہ اگر افضل ہونے کا دعویٰ کرے یہ بھی باطل ہے، اور جو افضل نبی نہیں ہوا تو پھر یہ کیسے گھٹیا کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ تو پتہ چلا یا تو یہ امت میں ہی داخل نہیں، اور حقیقتاً ایسا ہی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی امت میں یہ داخل نہیں ہے، یہ لوگ اسلام سے خارج ہیں، دین اسلام سے خارج ہیں، اور اسلام سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ عزیزان من، اگر ہم غور کریں کہ رسالت کا منصب کوئی معمولی نہیں ہے، یہ کوئی آسان نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے رسولوں کا انتخاب کیا وہ کبھی مغلوب نہیں ہوئے، کبھی مغلوب نہیں ہوئے، اور یہ شخص ہر جگہ منہ کی کھا کر بھاگ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں دیکھیے، جادوگر مقابلے کے لیے آئے، زیر ہو کر گئے، اور جب نبی کو مقابلے کے لیے بلایا جا گیا کہیں بھی تمام انبیاء کو، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈر کے مارے بھاگ گئے ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جب مقابلے کی بات اور حق کو ثابت کرنے کی اور باطل کے ابطال کا موقع آیا ہو تو نبی جو ہے وہ راہ فرار اختیار کیا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ جبکہ اس شخص کی زندگی میں دیکھیں تو جب اسے چیلنج کیا گیا تو یہ چند باتیں جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، اور پھر جو اخلاق کے اعتبار سے گھٹیا ہو، اعضاء کے اعتبار سے ناقص ہو، عقل کے اعتبار سے ناقص ہو، سوچ کے اعتبار سے ناقص ہو، وہ کیسے نبی ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ صرف کذاب ہو۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد 30 کذاب ہوں گے، جھوٹے دعوے دار ہوں گے، اور ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ حضور نے فرمایا یاد رکھو میرے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے، انا خاتم النبیین، میں تمام انبیاء کا خاتم ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جب آقا کریم علیہ السلام کے اتنے واضح فرامین موجود ہیں، اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث سے طیبہ، فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اور جب عمر نبی نہیں جن کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں اگر ہوتا تو ہوتے، تو پھر اور کوئی نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ جب حضرت عمر کے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر ہوتا تو یہ ہوتے، اور وہ بھی نہیں ہوئے کیونکہ یہ محال تھا، حضور پر نبوت ختم تھی، پھر آقا کریم علیہ السلام کی یہ حدیث طیبہ صحیح مسلم کی، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا 6 چیزوں میں مجھے تمام انبیاء پر فضیلت ہے۔ پہلا فرمایا مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے، دوسرا فرمایا روب کے ذریعے میری مدد کی گئی، تیسرا فرمایا کہ میرے لیے غنیمتیں حلال کی گئی، چوتھا فرمایا زمین کو میرے لیے پاک کرنے والی اور مسجد بنایا گیا، اور پھر فرمایا مجھے ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا اور مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی، مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی۔
عزیزان من حضور علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کو کوئی کم سے کم عقل وہ بھی نہیں مانتا، یہ انکار نہیں کرتا کہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، کوئی اس کا انکار نہیں کرتا۔ سب کم سے کم عقل والے بھی وہ یہ مانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، حضور خاتم بلکہ جانور بھی۔ ایک حدیث طیبہ میں آتا ہے، ایک گو ایک شخص شکار کر کے لایا، حضور علیہ السلام تشریف فرمائے، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، آپ علیہ السلام کے سامنے لا کر پھینکی اور کہا اگر یہ گواہی دے دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں مان جاؤں۔ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے پوچھو میں کون ہوں، اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء کے خاتم ہیں، خاتم النبیین ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اور سب سے کم عقل ہم دراز گوش کو کہتے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام نے خیبر فتح فرمایا، ایک دراز گوش تھا، وہ دراز گوش جو حضرت عزیر علیہ السلام کا دراز گوش تھا جس کا ذکر قرآن میں ہے، اس کی نسل سے تھا، اور اس کی خاصیت یہ تھی کہ اس نسل کے دراز گوشوں پر صرف انبیاء نے سواری فرمائی، اور یہ اپنے مالک کے پاس تھا، کبھی اس نے کسی کو اپنی پیٹھ پر سوار نہیں ہونے دیا۔ جب حضور کی بارگاہ میں آیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بتا تیری نسل آگے چلے گی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی نسل کا آخری ہوں۔ فرمایا آپ آخری نبی ہیں اور میں اپنی نسل کا آخری ہوں، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے میری نسل بھی نہیں ہے۔ اور اسی دراز گوش کا نام یعفور تھا۔ کیا نام تھا؟ یعفور تھا۔ یعنی یہ جانور بھی جانتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو جو انسان نما بدترین مخلوق وہ حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین نہ مانے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ تلبیس کرتے انسانوں کو، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے کہ ہم بھی خاتم النبیین مانتے ہیں، لیکن خاتم النبیین یوں مانتے ہیں کہ وہ مہر لگاتے ہیں تو نبی بن گئے۔ تو معاذ اللہ یہ مفاہیم کے اندر لوگوں کو مغالطہ دے کر اس طرح کی باتیں کر کر کے ایمانوں کو لوٹتے ہیں۔ اس لیے عزیزان من ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آقا کریم علیہ السلام پر نبوت ختم ہو گئی، اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہاں سے